بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی کلاس میں انشاءاللہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 76 کو تجویدی قواعد کے ساتھ مل کر پڑھنا سیکھیں گے۔ امید کرتے ہیں آپ کو ان کلاسز سے بھرپور فائدہ ہو رہا ہوگا اور آپ ساتھ مل کر ایک ایک آیت کو تجوید کے ساتھ پڑھنا ضرور سیکھ رہے ہوں گے۔ یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کو ہماری کوشش مطلوب ہوتی ہے، ہم کیا کوشش کر رہے ہیں، کتنے خالص دل کے ساتھ کر رہے ہیں، ہماری نیت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہی چیز پسند آتی ہے، نہ کہ یہ کہ ہم 1 یا 2 رکوع ڈیلی کے پڑھیں لیکن ان کو بغیر سمجھے یا درست انداز میں نہ پڑھیں۔ تو بہتر یہ ہے کہ آپ تھوڑا پڑھیں لیکن اچھا پڑھیں، جس سے آپ کو اس دنیا میں بھی فائدہ ہو اور آخرت میں انشاءاللہ ضرور۔ تو آئیے آج کا سبق بلا تاخیر شروع کرتے ہیں۔ آیا نمبر 76۔ ہمیشہ کی طرح سب سے پہلے اس آیا کے مشکل الفاظ کو دیکھیں گے، مشکل مخارج پر خاص توجہ دیں گے، مشکل قواعد کو دیکھیں گے، اس کے بعد آیا مبارکہ کی مکمل تلاوت ہوگی۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اس میں 2 جگہ پر دال آ رہی ہے، وَإِذَا اور پھر لَقُوا الَّذِينَ۔ تو دال کو یاد رکھیے، بہت نرمی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، سختی سے زا کی طرح نہیں پڑھنا، بہت سافٹلی پڑھیے۔ لَقُوا الَّذِينَ، یہاں پہ قاف کے مخرج پہ خاص توجہ دیجیے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ، ایسے نہیں پڑھنا آپ نے، بلکہ قاف کو موٹا کر کے پڑھنا ہے، اپنی زبان کے جڑ کو اوپر کے نرم تالو کے ساتھ ملائیے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ، امید ہے کلیئر ہو گیا ہوگا۔ آگے ورڈ ہے آمنو، بہت سے لوگ اس کو امنو پڑھتے ہیں اور یہ بہت بڑی مسٹیک ہے۔ ظاہری بات ہے آپ کھڑا زبر کو بھی اور واو مدہ دونوں کو مجہول پڑھ رہے ہو، ایسا نہیں پڑھنا چاہیے، بلکہ آمنو اس طریقے سے پڑھا جائے گا۔ حمزہ کو 2 حرکات کے برابر، نو کو 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھا جائے گا، جبکہ میم کی حرکت کو بہت کم رکھا جائے گا۔ قالوا آمنا، اب یہاں پہ مد ہے تو اس کو ظاہری بات ہے کھینچ کے پڑھا جائے گا، مقدار کم نہیں ہوگی۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا، یہاں پہ دیکھیں تو دال کا مخرج، ضاد کا مخرج، عین کا مخرج، ان پہ خاص توجہ دیجیے، ان کو ان کے مخارج سے اچھے طریقے سے نکالیے۔ خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، یہاں پہ دیکھیں تو ضاد کے نیچے 2 زیر کی تنوین ہے اور اس کے بعد قاف کا حرف آ رہا ہے، تو تنوین آ جائے کسی بھی لیٹر کے اوپر، چاہے وہ 2 زبر کی ہو، 2 زیر کی یا 2 پیش کی، اس کے بعد کے لیٹرز پر خاص توجہ دیجیے۔ دیکھیے کون سا لیٹر ہے، کون سا رول یہاں پر اپلائی کیا جائے گا۔ تو یہاں پر قاف ہے، قاف حروف اخفا میں سے ایک ہے، جو ہم نے 15 حروف سیکھے ان میں سے ایک ہے، تو یہاں پر تنوین کی آواز کو مخفی کیا جائے گا، یعنی چھپایا جائے گا ناک میں۔ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا، بَعْضٍ قَالُوا، امید ہے واضح ہو گیا ہوگا، یہ جو کی آواز ہے اسی کو اخفا کہا جاتا ہے۔ آگے چلیے تو لو کے اوپر اگین مد موجود ہے، اس کو آپ تھوڑا سا کھینچ کے پڑھیے۔ أَتُحَدِّثُونَهُمْ، اس میں دیکھیے تو سا کے مخرج پہ خاص توجہ دیجیے اور ہا کا مخرج، أَتُحَدِّثُونَهُمْ، ہا سا بہت سافٹلی پڑھے جائیں گے۔ میم ساکن کے بعد با کا حرف آ رہا ہے، نَهُمْ بِمَا، میم ساکن کے بعد با آ گئی تو اب یاد رکھیے کہ یہاں پر آپ نے غنہ کرنا ہے، آواز کو تھوڑی سا ناک میں لے کر جانا ہے، اور کیسے پڑھنا ہے؟ أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ، حرف جلالہ اللہ سے پہلے ہا کے اوپر زبر ہے، تو اللہ کے حرف کو پر پڑھیے، ہا کو باریک ہی رکھیے۔ فتح اللہ، اللہ، امید ہے کلیئر ہو گیا ہوگا۔ علیکم لیحاجوکم بہ عند ربکم، اب اس میں کچھ قواعد ایک ساتھ آ رہے ہیں، جیسے کہ سب سے پہلے لیحاجوکم، اس پہ خاص توجہ دے، جیم کے اوپر تشدید کی علامت ہے، تشدید جس حرف پر آ جائے تو اس کو اس کے پچھلے حرف کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ ملایا جاتا ہے۔ اب ہا ہے اس سے پیچھے
تو ہا کو آپ نے اچھے سے ملانا ہے، لیکن یاد رکھیے ہا کے اوپر مد بھی ہے، اس کو پہلے کھینچنا ہے، اس کے بعد آپ نے جیم مشدد کے ساتھ ملانا ہے، دین پھر جیم کی واو مدہ، جیم واو پیش جو، اس کو ادا کرنا ہے۔ تو بیسکلی 3 سٹیپس ہیں، لِيُحَاجُّوكُم بِهِ، کلیئر ہو گیا؟ میم ساکن کے بعد با کا حرف آ گیا ہے اور پھر نون ساکن کے بعد دال کا حرف آ رہا ہے، دونوں جگہ پر آپ نے غنّے کرنے ہیں اور آوازوں کو ناک میں رکھنا ہے۔ اخفا کا رول اپلائی ہوگا، ایک جگہ نون ساکن کا، ایک جگہ میم ساکن کا۔ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُم، کلیئر ہو گیا؟ افلا تعقلون، عین کے مخرج کو خاص توجہ دیجیے، قاف کو موٹا کر کے پڑھیے۔ آئیے آیہ مبارکہ کی ایک بار تلاوت کرتے ہیں تجوید کے ان تمام اصولوں کو فالو کرتے ہوئے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔